عقائد عالم حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حریت حضرت قبلہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ شمشیر بے نیام حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نائب امیر تحریک لبیک یا رسول وسلم پاکستان، علماء کرام، مشائخ اعظام اور دور دراز سے تشریف لانے والے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانے، زور سے لے کے ابھی تک آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی لمبے چوڑے خطاب کا نہ تو وقت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خطاب کا ٹائم جو ہے وہ حضور قبلہ امیر محترم کو دیا جائے۔ سالانہ عرص پاک کے حضرت قبلہ پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بزرگوں کا، پیر سید کفایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ولیوں کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، اور اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی نشانی بھی بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا کہ میرے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ شریعت مطہرہ کہ دامن سے ہٹ کے نہ کوئی درویش بن سکتا ہے اور نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ولی کی فراست نگاہ سے بچو، اس لیے کہ وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ برکات اولیاء کرام کی، اس سے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بھی آپ حضرات اپنے سامنے رکھیں کہ اس دور کے اندر، یہ جو اب موجودہ دور ہے اور نفس و نفسی کا عالم ہے اور فتنوں کا دور ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک کی ایک چھت پہ چڑھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر اس طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر چار فرقے موجود ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ماں اس کا فرقہ اور ہے، باپ کا اور ہے، اور بیٹے کا اور ہے، بیٹی کا اور ہے، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور سکولوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو بندہ بد مذہب کسی جگہ پہ بھی وہ بیٹھا ہے نا، وہ اپنے لوگوں کو اپنے عقیدے کا درس دے گا، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، معلومات بھی نہیں ہوتی، توجہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے اندر ایک بال کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر فرق آ گیا تو حضرات گرامی گناہگار سے گناہگار بندہ جو ہے وہ بخشا جائے گا، لیکن جس کے عقیدے کے اندر ایک بال کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر خرابی ہوئی تو اس کی بخشش کا کوئی بھی سامان نہیں۔ آپ لوگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں،
اور حضور قبلہ امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ کے آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب کی بھی زیارت فرما رہے ہیں۔ اصل جو پیغام ہے وہ آپ کو حضور قبلہ امیر محترم عطا فرمائیں گے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کو ہم یعنی کہ یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اس دور کے مجدد آپ صرف اور صرف اس دور کے جو مجدد ہیں نا وہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور مقام قطبیت میں بھی فائز ہیں اور مقام غوثیت میں بھی فائز ہیں۔ اور کئی بندوں نے خواب کے اندر انہوں نے اپنی خواب سنائی کہ کوئی بندہ اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوا ہے کہ اس نے بھٹکنے کی کوشش کی ہے تو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے خواب کے اندر آ کے اس کی تربیت بھی کی ہے اور اس کو یہی فرمایا ہے کہ جو مشن اور جو میں تمہیں مشن دے کے گیا ہوں اسی مشن پہ تم نے قائم رہنا ہے، اور بالکل ایک قدم کیا، ایک بال کے برابر کیا، ایک ذرے کے برابر بھی اس مشن سے کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور الحمدللہ حضور قبلہ امیر محترم اس مشن کو لے کے دن رات سفر میں ہیں، دن رات۔ تو میں آپ حضرات سے بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ بھی یہ مہربانی فرمائیں اور اس بات پہ خصوصی توجہ فرمائیں کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی جو غلطی ہوتی ہے نا تھوڑی بہت، آپ اس کو معاف کر دیا کریں مہربانی کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا ادنا سا کارکن ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس جماعت کا ادنا سا کارکن ہونا بھی یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی یہ عہدے جو ہیں یہ تو ایک نشان کے احترام بھی کارکن ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کارکنوں کی طرح کام کر رہے ہیں جتنی بھی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں کے اندر کچھ عادات بڑی عجیب سی ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کے سلسلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اپنے 5-6 بندوں کی جماعت بنا کر سائڈ پہ ہو کے وہ اپنی گفتگو اپنے انداز سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مشن جس طرح حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میں تمام اور بالخصوص حضرت قبلہ شاہ صاحب سید آصف اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پہ فیضان اولیاء تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سبق عطا فرمایا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ جو مشن ہے نا اس مشن کے ساتھ جو بندہ وفا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا ایمان ہے اور اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ جو اس مشن کے ساتھ وفا کرے گا دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل و کرم اور رحمت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہم قبلہ شاہ صاحب کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب سید آصف اللہ شاہ صاحب اس مشن کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے یہاں عہدیداران، کارکنان، ذمہ داران تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کہ کرامات اولیاء کی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن سب سے بڑی جو کرامت ہے نا وہ استقامت ہے۔ بندہ استقامت کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ کرم اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ میں
गुजारिश करूँगा तमाम संगियों से कि आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, सवाए अमीर मोहतरम के कोई भी आवाज़ ना कोई मजहबी, और अगर कोई मजहबी कोई बात कर भी देते हैं तो वो बस इसी तरह ही उसका यानी कि मतलब ये होता है कि बस मेरा नाम थोड़ा सा आगे आ जाए, बस इतनी बात है। और ना कोई मजहबी ना कोई सियासी, और पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के लिए या मस्जिद अक्सा के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो वो मेरे अमीर मोहतरम दामद बरकातुहुल आलिया है। और वो आवाज़ तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से ये आवाज़ बुलंद हो रही है। मिशकात मसाबी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन हमेशा कायम रहेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन हमेशा कायम रहेगा और एक न एक जमात जो है ये जिहाद करती रहेगी, यहाँ तक मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ तक कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। जिहाद होता रहेगा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, मेरे आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकों के साथ याद करो। यहाँ मुशरिकों से मुराद सिर्फ मुशरिक नहीं है बल्कि यहूद नसारा और जितने बदमज़हब लोग हैं सब मुराद हैं। और मैं उनके साथ जिहाद करो, अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो और अपनी ज़बान के साथ जिहाद करो। कम से कम चलो इतना तो है कि बंदा ज़बान के साथ बोल कर, तो बल्कि हमने तो प्रैक्टिकली तौर पर यह बात की है कि बिलाशा साहब दामद बरकातुहुल आलिया हर स्टेज पे ये बात फरमा रहे हैं कि 5 लाख बंदा तुम दो, 15 लाख बंदा तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह देगी। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है कि जो हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से निकला है कि दीन आना ही आना है, और इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त पे आएगा। अल्लाह ताला अमीर मोहतरम के साया हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे, और जितने भी हमारे यहाँ ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रात आए हैं, दूर दराज से कारकुनान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहब पे अपनी रहमतें अता फरमाए। क़िबला शाह साहब के बुज़ुर्गों के अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। वाखिर